بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اللہ تعالی ہمیں اس تعلیمی سفر کے دوران پرتگال کے مسائل پہ رہے۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جو تصویروں میں بھی پرتگال کا نظر آتا ہے، جہاں پہاڑ سمندر میں ملتا ہے۔ لوگوں کے لیے تو ایک ٹورسٹ سائٹ ہے، لیکن ہمارے لیے پرتگال میں جو مسلمانوں کی تاریخ ہے، وہ اکثر لوگ جو اسپین آتے ہیں مسلم تاریخ کو دیکھنے کے لیے، ان کے بھی علم میں نہیں ہوتی۔ مسلمان جیسے اسپین میں آئے تھے 715 عیسوی میں، تو 717-18 عیسوی میں ہی جو موسیٰ بن نصیر رحمہ اللہ تھے، جنہوں نے طارق بن زیاد کو بھیجا تھا، انہوں نے ہی چند اور کمانڈرز کو بھیجا تھا، اور پرتگال یہ پورا علاقہ آئیبیرین پیننسولا جس کو کہتے ہیں، یہ فتح مسلمانوں نے کر لیا تھا، اور 500 سال مسلمانوں نے حکومت کی۔ اور یہ جو قریب کے شہر ہے لسبن، اصل میں اشبیلیہ تھا، یہ مسلمانوں کا تھا شہر۔ اور اسی طرح ایک یہاں شہر ہے ابھی سبل، وہ سبل تھا مسلمانوں کا شہر۔ اسی طرح یہ جس علاقے میں ہم ہیں، اس کو الگیرف ریجن کہتے ہیں، یہ ٹورسٹ ریجن ہے، بالکل ساؤتھ میں جو سمندر یہاں مل رہا ہے، یہ سارا الگیرف ریجن ہے، جہاں مسلمان کشتیوں میں بھی آئے ہوں گے کبھی۔ یہ الگیرف اصل میں الغرب نام تھا، مغرب جس کو کہتے ہیں، اور مسلمانوں کے قلعے ہیں جس کو الکالف کہتے ہیں۔ تو یہ اس علاقے میں 3-4 بڑے شہر مسلمانوں کے تھے اس زمانے میں، جس میں ایک تو تجارت بڑی زبردست تھی، اور یہ علاقہ سب سے امیر علاقہ تھا مسلمانوں کا، کیونکہ یہاں تجارت تھی، یہاں پر انہوں نے سکے بنانے کی فیکٹریاں لگائیں، پوری دنیا سے تجارت ہوتی تھی، زراعت مسلمان کمال کی لائے، یہاں پر کینو کے باغات، گنے کے باغات، کنو کے باغات اب بھی نظر آ رہے اب بھی ہیں اتنی زیادہ، اولیو کے باغات، یہ مسلمانوں نے آ کے سنا نہری نظام بھی یہاں مسلمانوں نے نظام یہاں کا مسلمانوں نے بنایا آ کر، اور یہ سب سے امیر علاقہ تھا۔ یہاں بڑے بڑے شاعر گزرے، بڑے بڑے عالم گزرے، میڈیسن کے ماہر، اریگیشن، یہ اس زراعت اور صنعت کاری، یعنی لکڑی اور لوہے کی صنعت کاری اس علاقے کا خاص ایک تھا۔ بڑے بڑے علماء بھی ہے۔ پھر وہی بات جو دور زوال میں ہوئی ہے کہ امویین جو تھے انہوں نے 250 سال یعنی 1000 تک حکومت کی، اس کے بعد مسلمانوں آپس میں لڑے، یعنی ہر شہر پر الگ حکومت تھی۔ اب یہاں جو طائفی حکومت آئی، وہ آج کے جیسے کویت، بحرین، قطر کی طرح کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ چھوٹا سا علاقہ ہر مسلمان نے اپنا لے لیا۔ عربوں کے ساتھ بھی ہوا، یہ پوری سلطنت عثمانی سے الگ ہو گئی، اور ان کے پاس پیسہ بہت تھا، امیر تھے، تجارت کرتے تھے، پڑھائی کرتے تھے، یونیورسٹیز تھی، لیکن ان کی ملٹری طاقت نہیں تھی، عسکری طاقت ختم تھی۔ تو ادھر سے صلیبی جنگیں شروع ہو گئی تھی، ہمیں پتہ، کروسیڈز۔ تو صلیبی جو تھے وہ حملے کرتے تھے، اور یہ پھر صلیبیوں کو پیسے دینے پر ایک بہت بھاری پیسے دینے پر مجبور ہوتے تھے مسلمان۔ اس کے بعد پھر اور حکومتیں آئیں، یوسف بن تاشفین وغیرہ آئے، لیکن 1250 میں پھر صلیبیوں نے بڑے حملے کیے اور بڑے حصار ہوئے، بالآخر مسلمان شہر یہاں سے ختم ہو گئے۔ یہ علاقہ آخر میں سب سے مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلا ہے۔ اچھا، پھر یہاں سے مسلمان کشتیوں میں بھاگے بھی ہیں، کچھ غرناطہ چلے گئے، کچھ بھاگے، کچھ دریاؤں، کچھ شہید کر دیے گئے، بڑی تعداد زبردستی عیسائی بنا دیا گیا۔ تو یہ پرتگال کی، اور آج بھی یہاں بڑے قلعے، لسبن کے اندر آپ جائیں، بڑا قلعہ ہے مسلمانوں کے آثار کا ہے۔ سیول ایک جگہ ہے، سیول، وہاں پر مسلمانوں کا قلعہ ہے، الکزار کے نام سے قلعہ ہے، یہ آج تک مسلمانوں کے کھنڈرات ہیں، مسلمانوں کے جو حمام تھے بڑے وہ، اور بہت جگہ آرچیولوجی تو کھنڈرات ملتے ہیں مسلمانوں کی عظیم تہذیب کے۔ سبق کیا ملتا ہے؟ سبق یہ ملتا ہے کہ یہ بھی ضروری ہے کہ تمدن میں ترقی ہو، یہ بھی ضروری تعلیم ہے، اور تعلیم کا مطلب صرف قرآن حدیث نہیں، قرآن و حدیث کے سائے کے نیچے میڈیسن، فزکس اور دنیا کی صنعت، کھیتوں کو، ایگریکلچر، میڈیسن، جو بھی آج دنیا کی ٹیکنالوجی ہے مسلمانوں کو لینی چاہیے، اور اس کو دنیا نہیں کہتے۔ لیکن دوسری طرف عسکری قوت کو مضبوط رکھنا، اور تیسری طرف مسلمان جتنے بھی، یہ چھوٹی چھوٹی حکومتیں جتنی بھی مضبوط ہو جائیں، جب تک ان میں اتحاد نہیں ہے تو کافر بھیڑیے اس بھیڑیے کی طرح ایک ایک کو آ کر حدیث کے مطابق بکری کو کھا جائیں گی، دوسری بکریاں کچھ نہیں کر دیں گی، جو آج کے حالات میں غزہ کے دن میں ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کہ وہ قطر پہ حملہ کر رہے ہیں، وہاں حملہ کر رہے ہیں، اور سارے مذمت کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سک رہے، اس لیے کہ ہم آپس میں سیاسی طور پہ بھی لڑتے ہیں، اسلامی لحاظ سے دینی فرقوں میں بھی لڑتے ہیں، اور اپنے انٹرسٹ پر بھی لڑتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی کہ اتحاد پیدا کیا جائے، جن مسلمانوں کے پاس، جیسے پاکستان کے پاس عسکری طاقت ہے، اختلافات بھلا کے ان کو سپورٹ کیا جائے، ان کی اپنی غلطیاں اپنی جگہ، باقی اور ملک ترکی کے پاس ہے، اس کو کیا جائے، اور وہ چیزیں، وہ باتیں سوشل میڈیا پر ختم کی جائیں جس سے آپس کی نفرت، چھوٹے چھوٹے گھڑے مردے اکھاڑنا اور آپس کے اختلافات نظر آتے ہیں۔ اللہ کرے کہ کبھی ان ملکوں میں بھی اسلام دوبارہ آئے۔ لیکن ابھی جو مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنے اسپین کے سفر نامے کے آخر میں لکھا ہے، حضرت جب یہاں آئے تھے، حضرت کسی پوچھا، حضرت کیا دوبارہ اسپین میں مسلمان آ سکیں گے؟ تو حضرت نے کہا بھائی ابھی یہ بات نہیں کرنی چاہیے، ابھی یہ سوچنا چاہیے کہ جو ہمارے پاس علاقے کیا ہم انہیں سنبھال سکیں گے؟
ہم تو وہاں وہی غلطیاں کر رہے ہیں جو یہاں اندلس میں مسلمانوں نے کی تھی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے علاقوں کو اچھا سنبھالنے یہ دے. بتائیں اس وقت پرتگال کی آبادی کتنی ہے اور مسلمان یہاں پر ہیں ابھی؟ ہاں اس وقت 10 ملین کی آبادی ہے, 1 کروڑ کے لگ بھگ, اور مسلمان یہاں پر تقریباً 30 سے 35 ہزار ہیں. ماشاءاللہ. مسلمانوں کے ادارے بھی بن گئے ہیں, مسجدیں بھی ہیں. اچھا ہم جہاں جا رہے ہیں ماشاءاللہ وہاں مدرسہ بھی ہے. ایک مدرسہ بہت پرانا لسبن میں, ہم وہاں جا رہے ہیں, وہاں پر علماء کے بیانات بھی ہیں, آپ حضرات کے بھی ہیں, اور مدرسے میں بھی بات ہے ماشاءاللہ, اور مسلمانوں کی مختلف ملاقاتیں بھی رہیں گی انشاءاللہ. بہت شکریہ مفتی صاحب.